عالم کی رحمت ہے کسی عالم میں رہ جاتے، وہ ہر عالم کی رحمت ہے کسی عالم میں رہ جاتے، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا، یہ ان کی مہربانی ہے کہ عالم پسند آیا۔ اور طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ حضرات محترم، قرآن مقدسہ کی ایک آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اور بہت ہی مشہور و معروف آیت کریمہ ہے۔ رب ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ انسان کے جسم کا پورا حصہ یہ اللہ کی رحمت ہے۔ ہاتھ کی بات کریں، اگر ہاتھ نہ ہو تو پوچھو جس کے ہاتھ نہیں ہے، کھانا کھانے کے محتاج ہے، اپنے حالات کو سدھارنے کے لیے ہر ایک چیز کا محتاج ہے، ہاتھ والوں سے پوچھو، تو یہ ہاتھ اللہ کی رحمت ہے۔ یہ انسان کے جسم کے ہر اعضاء، چاہے پاؤں ہو، چاہے آنکھ ہو، چاہے ہاتھ ہو، یا جسم کا پورا حصہ، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ رحمت کب تک ہوا کرتی ہے؟ جب تک وہ کام کرے، جب تک وہ لمیٹڈ حساب سے رہے، صحیح طور پر رہے، تب تک رحمت ہے۔ کسی کو پیرالائز کی بیماری ہو گئی، بستر میں سویا ہے، تو اب یہی جسم اس کے لیے زحمت بن جایا کرتی ہے۔ اب رحمت نہیں ہے، زحمت بن گیا۔ کوئی آنکھ اچھا تھا، بھلا دیکھتا تھا، ادھر ادھر دنیا کا نظارہ کرتا تھا، کچھ وقفہ ہوا کہ آنکھوں کی روشنی چلی گئی، تو یہ آنکھ ان کے لیے زحمت ہو گیا۔ اب وہ رحمت نہیں، زحمت بن گیا ہے، وہی بوجھ لگنے لگتا ہے۔ پانی اللہ کی رحمت ہے۔ پانی، اگر انسان کو پانی میسر ہو جائے تو پھر کتنا خوش ہویا کرتا ہے۔ ایک پیاسے سے پوچھو کہ پانی کی قیمت کیا ہوا کرتی ہے۔ بہت ضروری ہے پانی، اتنا ہو کہ کم سے کم آدمی کا گزر بسر پانی سے اچھی طرح سے وہ پانی پی سکے، اچھی طرح سے استعمال کرے، اتنا پانی بہتر ہے۔ لمیٹڈ حساب سے رہے تو ٹھیک ہے، اپنے ضروریات کے حساب سے تو ٹھیک ہے۔ اگر ضروریات سے تجاوز کر جائے، باڑھ آ جائے، جیسا کہ آج پنجاب کا حال ہے، تو پھر وہی زحمت بن جایا کرتی ہے۔ ہر انسان کے لیے پانی رحمت ہے، مگر زیادہ ہو جائے تو وہی رحمت زحمت بن جایا کرتی ہے۔ گھر کے گھر تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ ایسا باڑھ آیا پنجاب میں کہ سب کچھ بہا کر لے کے گیا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری واہ واہ۔ پنجاب کی بات آئی تھی، باڑھ میں سب کچھ بہہ گیا۔ ایک میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی تھی، اشارہ کیا، میرے سرکار نے پان لگایا تو پھر پانی کے چشمے ابل پڑے۔ ضروریات کی بات ہی کہ اگر ضروریات کے مطابق ہو تو وہ رحمت ہوا کرتی ہے، ضروریات سے تجاوز کر جائے تو وہ زحمت ہوا کرتی ہے۔ انسان کے لیے آگ ضروری ہے، اس کے کھانا بنانے کا کام آتا ہے، جسم میں ٹھنڈک محسوس ہو تو گرم کا کام آتا ہے۔ ضروریات کے حساب سے ٹھیک ہے، مگر ضروریات سے زیادہ ہو جائے، آگ تیز ہو جائے، پورا گاؤں بھڑک جائے، تو وہ رحمت پھر زحمت بن جایا کرتی ہے۔ نہیں، پتہ یہ چلا کہ جس کو ہم رحمت سمجھتے تھے وہ رحمت ہی نہیں، زحمت بھی بن سکتا ہے۔ انسان کے لیے سورج کی گرمی ضروری ہے، سورج نہ نکلے، بارش رہے، سورج نہ نکلے تو پریشانی، اور سورج کی تپش جب مئی جون میں زیادہ ہو جائے تو پریشانی۔ گرمی کی شدت سے جب زمین پر پیر رکھنا دشوار ہو جائے، یہ تو ہماری زمین ہے جس میں پیر رکھنا دشوار ہے، بتاؤ عرب والے جب زمین پر پیر رکھے ہوں گے کہ ابھی مئی جون تو جانے دو، ہر وقت گرمی کی تپش رہا کرتی ہے، بتاؤ اس کا کیا کنڈیشن ہوگا۔ تو یہ سورج ہمارے لیے رحمت ہے، کیونکہ اس کی شعاعیں جب بکھرتی ہے تو سب کو اندر قوت پیدا کرتی ہے، زمین اس کے ذریعے سے قوت پاتی ہے، نباتات و جماعتات جس کے بندے سے طاقت و قوت پاتی ہے۔ مگر یہی سورج اگر تیزی کے ساتھ اتنا کہ آگ اگلنے لگے تو یہ رحمت زحمت بن جایا کرتی ہے۔ پتہ یہ چلا کہ پانی انسان کے لیے ضروری ہے، مگر زیادہ ہو جائے تو زحمت۔ آگ انسان کے لیے ضروری ہے، زیادہ ہو جائے تو زحمت۔ سورج کی تپش انسان کے لیے ضروری ہے، مگر سورج اگر ہمیشہ کے لیے تیز ہو جائے اور بلندی پر اتنا قریب ہو جائے، جیسے کہ کل قیامت کا دن ہوگا، سورج سوا نیزے پہ ہوگا، پسینے میں ڈبکی لگاتا ہو، تو یہ زحمت بن جایا کرتی ہے۔ یعنی ہر رحمت
کبھی زحمت بھی بن جایا کرتی ہے، مگر رب ارشاد فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، میں اپنے محبوب کو وہ رحمت بنا کر بھیجا کہ پھر کبھی زحمت نہیں ہوا کرتا، ہمیشہ رحمت ہی رحمت ہوا کرتا، ہمیشہ رحمت ہی رحمت ہوا کرتا ہے۔ یہ میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ نے بھیجا اپنے محبوب کو رحمت للعالمین، صرف آپ کے لیے رحمت بنا کر نہیں بھیجا، کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ جن کے طلبوں کا دھون ہے آب حیات ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی، اور اعلیٰ حضرت فرماتے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ دینے آپ کتنا دیں گے، کسی کو دیں گے؟ آپ کے دروازے پہ سائل آ گیا مانگنے والا، آنے کا کوئی ہے اللہ کے نام پر مجھے کھانا کھلا دے؟ اللہ کا بندہ تھا، اس نے اللہ کے نام پر جا کر کھانا لیا اور جا کے اس سائل کو دے دیا۔ دوسرے دروازے پر گیا، سائل نے کہا کہ کوئی ہے؟ دیکھا، پہلے گھر چیک کرتا ہے، سائل کا بھی انداز الگ رہتا ہے، یہ کوالٹی دیکھ کے آتا ہے۔ یہ گھر اگر اعلیٰ حضرت کا دیوانہ ہے تو دروازے پہ اعلیٰ حضرت کا نام لے گا، اگر دیکھے گا کہ اعلیٰ حضرت والا نہیں ہے دوسرا والا ہے تو پھر دوسرے کا نام لے گا۔ اور ٹرینوں کا معاملہ تو الگ ہے، جو ہی دیکھا کہ مسلمان ہے تو ہیولا بدل لیتا ہے، جو ہی دیکھا کہ یہ مسلمان نہیں ہے تو کوالٹی بدل لیتا ہے۔ یہ سائلوں کا مانگنا، تو دیکھا دروازے پہ کوئی سائل ہے کہ اعلیٰ حضرت کا دیوانہ ہے، مستانہ ہے، کیا کوئی ہے اعلیٰ حضرت کے نام پر جو مجھے کپڑے پہنا دے؟ دیوانے اعلیٰ حضرت مچل گیا، گھر سے عمدہ کپڑا لیا، آ کے سائل کو دے دیا۔ دینے والا دیا کس سے؟ سب کہیں گے کہ ہاتھ سے لا کر دیا، ہاتھ سے لا کر دیا نا۔ مانگنے والا مانگا منہ سے، لیکن دینے والا ہاتھ سے دے رہا، کھانا مانگا ہاتھ سے دیا۔ مفتی اعظم کا کوئی چاہنے والا ہے کہ مفتی اعظم کے نام پر مجھے چپل پہنا دے، گھر میں ایک جوڑا چپل رکھا ہوا تھا، لا کے مفتی اعظم کے نام پر دے دیا۔ دینے والا دیا کس سے؟ ہاتھ سے دیا۔ لیکن اعلیٰ حضرت فرماتے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ اے اعلیٰ حضرت جب بھی کوئی مانگنے والا مانگتا ہے تو ہاتھ سے دینے والا دیتا ہے تو ہاتھ سے دیتا ہے، لیکن آپ کہتے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اگر مانگنے والا جنت مانگ رہا ہو، اگر مانگنے والا قرب مصطفیٰ مانگ رہا ہو، اگر مانگنے والا رفیق مصطفیٰ مانگ رہا ہو، اس وقت ہاتھ کہا جائے گا تو ہاتھ پیچھے، سرکار زبان سے کہہ دیں گے ابو بکر تو جنتی ہے تو جنتی ہو جائے، عمر تو جنتی ہے تو جنتی ہو جائے، عثمان تو جنتی ہے تو جنتی ہو جائے، علی تو جنتی ہے تو جنتی ہو جائے۔ آؤ سرکار کی بارگاہ میں غلام حاضر ہے، نام حضرت ربیہ ہے، میرے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کر رہے ہیں، کبھی پانی بھر رہے ہیں، کبھی سرکار کی خدمت کر رہے ہیں، سرکار کے ساتھ میں رہتے ہیں، سرکار کے پاس بیٹھتے ہیں، سرکار کی ہر خدمت کو کرتے ہیں۔ ایک دن سرکار جلال میں ہے، ایک دن سرکار کا موڈ بن گیا اور فرماتے صلی یا ربیہ، اے ربیہ ماں کیا مانگتا ہے؟ آج سرکار موڈ میں ہے نا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے مالک کونین ہے گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، بظاہر ہاتھ خالی ہے لیکن حالات یہ ہے کہ وہ چاہے تو کسی کو کچھ بھی عطا کر سکتے ہیں۔ تبھی تو حضور تاج الشریعہ فرماتے ہیں جہاں بانی عطا کر دے بھری جنت ہبا کر دے، نبی مختار کل ہے جسے جو چاہے عطا کر دے۔ میرے سرکار نے فرمایا سل یا ربیہ، مانگ اے ربیہ کیا مانگتا ہے؟ حضرت ربیہ سوچا آج موقع بڑا اچھا ہے، سرکار نے یہ نہیں فرمایا ربیہ کیا مانگنا چاہتا ہے؟ دولت مانگنا ہے مانگ لو، شہرت مانگنا ہے مانگ لو، عزت مانگنا ہے مانگ لو۔ سر یہ نہیں فرمایا، سرکار نے فرمایا مطلق فرمایا جو مانگنا ہے مانگ لو۔ حضرت ربیہ فرماتے یا رسول اللہ، سرکار نے جب مطلق فرمایا تو حضرت ربیہ فرماتے یا رسول اللہ مجھے دولت و عظمت اور شہرت نہیں چاہیے، پھر کیا چاہیے؟ فرماتے میں یا رسول اللہ جس طرح آپ کا غلام دنیا میں آپ کی خدمت کرتا ہے جنت میں بھی آپ کی خدمت کرتا رہے، جنت میں بھی آپ کی خدمت کرتا رہے۔ اعلیٰ حضرت ترجمانی فرماتے تجھ سے تجھی کو مانگ کر مانگ لی ساری کائنات، مجھ سا کوئی گدا نہیں تجھ سا کوئی سخی نہیں۔ حضرت ربیہ نے وہ چیز مانگا، پتہ یہ چلا اگر کسی سے کہا جائے جنت تو پھر وہ جنت میں جائے گا، سرکار جنت دینے کا وعدہ بھی کر دیں گے۔ کسی نے چاہا اگر دنیا میں دولت چاہیے تو سرکار عطا کر دے، کسی نے چاہا شہرت عطا کر دے عطا کر دے، لیکن حضرت ربیہ کا ذہن دیکھو، وہ چیز مانگا کہ جنت بھی مل گیا اور مالک جنت بھی مل گیا، کہ یا رسول اللہ جس طرح دنیا میں آپ کی خدمت کرتا ہوں کیا جنت میں بھی آپ کی خدمت کرتا رہوں گا۔ تبھی تو اعلیٰ حضرت فرماتے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ میرے سرکار جس کو زبان سے دے دے تو پھر وہی چیز ہے، تو میرے سرکار کے غلام ہے، رب نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ مسجد نبوی ہے، مسجد نبوی ہے،
میرے سرکار تشریف فرمائے. ایک صحابی رسول اللہ روزانہ نماز پڑھنے آتے ہیں اور نماز پڑھنے کے بعد ایک کنارے بیٹھ جاتے سکون سے, آنکھوں پہ نمی ہے. 2-4 دن گزرا تو سرکار کی بارگاہ میں ایک دن میرے سرکار رحمت للعالمین غیب دا نبی اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا, جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. میرے سرکار نے اس صحابی کی طرف مخاطب ہوا کہ تو روز آتا ہے کونے پہ بیٹھ جاتا ہے, معاملات کیا ہے؟ تو آنکھوں سے آنسو برس پڑے. یا رسول اللہ, یا حبیب اللہ, میں بہت بڑا گنہگار ہوں, بہت بڑا خطا کار و پاپی ہوں. میرے سرکار نے فرمایا کیا ہوا؟ کہ یا رسول اللہ زمانہ جاہلیت تھا, آپ اسی دنیا میں تشریف لے کر نہیں آئے تھے. جب تشریف لے کر نہیں آئے تھے یا آپ ہجرت کر کے اس وقت اسلام نہیں پھیلا تھا, فرمایا جاتا ہے کہ اس وقت مرب کا دستور تھا, بچیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتا تھا. اس میں سے میں بھی ایک شخص ہوں. میری نئی شادی ہوئی اور شادی ہونے کے بعد میری بیوی حاملہ ہو گئی, اور جب حاملہ ہوئی نا تو میں کسی کام کے گھر سے میں باہر جا رہا تھا اپنے تجارت کے گھر سے, اور میں نے اپنی بیوی کو نصیحت کیا تھا, میری بیوی جب اگر مجھ سے لڑکا پیدا ہونا تو اس کی اچھی طرح سے پرورش کرنا, اگر لڑکی پیدا ہونا تو اس کو زندہ دفن کر دینا, کیونکہ میں نہیں چاہتا ہوں کہ پھر میں میری لڑکی کو بڑا کروں, پھر اس سے شادی ہو مجھ کو سسر کہہ کے پکارے, اپنی عزت کو نیلام کیا جائے, اسی لیے مجھ کو گوارا نہیں کہ اپنی عزت کو پامال کیا جائے. اللہ اللہ, میں تو سفر کے لیے نکل گیا. میری بیوی سے ایک لڑکی پیدا ہوئی, اور لڑکی پیدا ہوئی تو سامنے قریب میں ایک پڑوس میں اس کی سہیلی بھی رہا کرتی تھی. اس نے اپنی سہیلی کو میری بیٹی کو دے دیا, اس کو اپنی بچی کی طرح, اور یہ کہا کہ تم مت بتانا کہ یہ میری بچی ہے, تم اس کی پرورش کرو, جب میری ضرورت وقت آئے گا تو پھر میں بتا دوں گی. فرماتے کچھ دن کے بعد میں واپس آیا نا تو دیکھا, میں اس سے میری بیوی سے پوچھا کہ میرے گھر میں کیا پیدا ہوا تھا. اس نے کہا لڑکی پیدا ہوئی تھی, میں نے زندہ دفن کر دیا ہے. اللہ اللہ, اتنا کہنا تھا. فرماتے ہیں کہ دیکھا کہ ایک بچی ہے جو صحن میں کھیل رہی ہے. کہا یہ کس کی بچی ہے؟ چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا ہے, اتنی چہرے میں رونق و دمک ہے. اللہ اللہ, کہا کس کی بچی ہے؟ کہا پڑوس میں جو میری سہیلی ہے نا اس کی بچی ہے, یہ روز صبح کو میرے صحن میں آ کے کھیلا کرتی ہے, شام کے وقت چلی جایا کرتی ہے. مجھ کو اس سے دلچسپی بڑھتی گئی, محبت بڑھتی گئی, میں اس سے کھیلتا رہا. وہ جو مانگتی تھی نا میں اسے لا کر دیا کرتا تھا, کبھی ابھی گردن پہ سوار کر کے بازار لے کے جایا کرتا تھا, اسے کھلونے بھی دلایا کرتا تھا, کھانے کے سامان بھی دیا کرتا تھا. مجھے بہت زیادہ محبت ہو گئی, الفت ہو گئی. ایک دن میں اپنی بیوی سے رات کے وقت میں نے کہا کیا اچھا ہوتا کاش میری بھی ایک لڑکی ہوتی, میں بھی اس سے اسی طرح محبت و پیار کرتا. بیوی نے سوچا کہ اب بچی کے اوپر کوئی خطرہ نہیں ہے, اب بچی کا معاملہ یہ ہے کہ خطرہ سے بڑی اس ذمہ ہے. اللہ اللہ, میں نے اپنے شوہر نامدار سے کہا, میرے شوہر نامدار سن لے, وہ بچی جس کے ساتھ آپ کھیل رہے ہیں نا, محبت کر رہے ہیں, وہ کسی اور کے لیے ہماری بچی ہے. اتنا کہنا تھا کہ پھر میرا شیطانی حرکت نے ورگلایا. رات کا وقت ہوا کہ یہ بچی بڑی ہوگی, اسے شادی دلانا پڑے گا, اور جب شادی دلانا پڑے گا تو اس کا جو شوہر ہوگا وہ مجھے سسر کر کے پکارے گا, اور مجھے گوارا نہیں کہ میری عزت کو نیلام کیا جائے, میری عزت کو پامال کیا جائے. میں ساتھ تو کروٹیں بدلتا رہا, شیطان مجھے ورگلاتا رہا. صبح کا وقت ہوا ہے, میں نے اپنی بچی کا ہاتھ پکڑا ہے, بازار کی طرف سے لے کر جانے لگا. بیوی نے روکنے کی کوشش کی, میں نے اس کو تماچا مارا, وہ ایک کنارے پہ گر گئی. بچی کو لے کر چلا, عرض کرتے ہو آپ ہم کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ میں آپ ابا جان آپ مجھے کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ کہا مجھے بازار میں کھلونے دلانے لے کے جا رہے ہیں, کیا مٹھائیاں دلانے لے کے جا رہے ہیں؟ میں کچھ جواب نہ دیا, میں اس کو لے کر چلا, ایک جنگل میں پہنچا. میں اپنے ہاتھ سے فاورے سے میں نے ایک گڈھا کھودا, اور گڈھا کھودنے کے بعد اللہ اکبر, میرے سرکار سنے جا رہے ہیں, صحابہ کرام یہ باتیں سن رہے ہیں. میں نے گڈھا کھودا, جب گڈھا کھود رہا تھا نا وہ بچی اپنے ہاتھوں سے مٹی نکال رہی تھی, عرض کر رہی تھی. جب گڈھا بڑا ہو گیا میں نے اپنے بچی کو ڈھکیل دیا, اس گڈھے کے اندر گری. عرض کرتے ابا جان میں مٹی سے میرے جسم خراب ہو جائیں گے, میرے کپڑے خراب ہو جائیں گے, آپ کیا کر رہے ہیں؟ کیا مجھے دفن تو نہیں کر رہے ہیں؟ فرمایا جاتا ہے ہاں میں تجھے دفن کر رہا ہوں. اللہ اللہ, مٹی ڈالنے لگا, بچی عریضہ کرتے لگی, بچی منت و سماجت کرنے لگی, مگر میرے دل میں جو شیطان ورگلا رہا تھا, شیطان ایسا سوار ہوا کہ میں اس بچی کی طرف ذرا بھی توجہ نہیں دیا. وہ بچی جب آخری وقت آیا, گلے تک مٹی پہنچی نا, تو آسمان کی طرف سر اٹھا کے عرض کرنے لگے, اے پروردگار عالم, کب اس ذات کو بھیجے گا تو بچیوں کے ادب و احترام کو ملحوظ رکھا جائے گا. اے پروردگار
परवरदिगार कब उस ज़ात को भेजा जाएगा जिसके ज़रिए से हमारी इज्जत होगी। आज तो ये बच्ची डूब रही है, ये बच्ची ज़मीन के अंदर जा रही है, लेकिन क़यामत तक जो बच्चियाँ हैं फिर उसकी इज्जत को इस इज्जत को कहीं तार तार ना किया जाए, बच्चियाँ फिर जिंदा दफन ना, जब परवरदिगार उस ज़ात को भेज दे। इतना कहना था, सरकार की आंखों से आंसू बरस पड़े, सहाबा किराम की आंखों से आंसू बरस पड़े। मेरे सरकार रोते हुए अर्ज करते हैं, सहाबा सुने। मेरे सरकार जब सुने ना, आंखों से आंसू के कतार जारी थे। मेरे सरकार ने फरमाया, मेरे सहाबा सुनो सुनो, जिसके घर में लड़की पैदा हो जाए और उस लड़की की अच्छी तरह से परवरिश करके शादी दिला दे, अल्लाह तबारक व तआला उसे जन्नत अता कर देगा। मेरे सरकार ने ये जुमला फरमा, मेरे सरकार से सहाबा ने अर्ज किया, रसूल अल्लाह, जिसके घर में 2 लड़की पैदा हो, सरकार फरमाते अगर उसकी भी अच्छी तरह से परवरिश करके उसे शादी दिला दे, उसे भी अल्लाह जन्नत अता करेगा। सहाबा पूछते गए, मेरे सरकार फरमाते जितनी लड़कियां पैदा हो अगर उसकी अच्छी तरह से परवरिश करके उसकी शादी दिला दे तो अल्लाह जन्नत अता करेगा। गोया पता ये चला कि लड़कियों के लिए अगर ये ज़ात अगर पैदा किया है तो मेरे मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माँ बनी तो जिनके कदमों के नीचे जन्नत रख दिया, बेटियाँ बनी तो बाप के लिए रहमत बना कर रख दिया है। हज़रात मोहतरम, वो ज़ात मेरे मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है जिसको सरकरब परवरदिगार ने रहमतुल लिल आलमीन बना कर भेजा है। मेरे सरकार मक्के से हिजरत करके मदीना शरीफ पहुँचे हैं ना, तो फिर मदीना शरीफ में जब बच्चियों ने देखा था, फिर दब बजा कर कहती थी, तला अल बद्रु अलैना मिन सनियातिल वदाई वजब शुक्र अलैना मादा लिल्लाहि दाई। वदा की घाटी से एक चांद तुलू हो रहा है, ये कोई और चांद नहीं है, ये तो बेटियों की इज्जत बढ़ाने वाला चांद है। बेवाओं के सर पर सफकत का हाथ फेरने वाला ये रहमतुल लिल आलमीन है। फिर मेरे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मक्के से हिजरत करके मदीना पहुँचे और फरमाया कि औरतों का मकाम ये है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दुनिया में रहमतुल, सिर्फ दुनिया वालों के लिए नहीं, कायनात के लिए रहमत बनकर आया। जब बेटियों की इज्जत को बढ़ाया तो फिर बेटियों ने कहा था कि ये हमारे लिए रहमत बनकर आया, बच्चों ने कहा था ये हमारे लिए रहमत बनकर आया, जवानों ने कहा था ये हमारे लिए रहमत बनकर आया, बूढ़ों ने कहा था ये हमारे लिए रहमत बनकर आया, औरतों ने कहा था ये हमारे लिए रहमत बनकर आया। लेकिन परवरदिगार इरशाद फरमाता है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ महबूब हमने सारे जहान के लिए आपको रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा है, आपको रहमत बनाकर भेजा है। वो मेरे मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। हजरात मोहतरम, वो मेरे सरकार कौन ज़ात है जिसको रब ने रहमत बनाकर भेजा। एक जंग हुई थी जिसको गज़वाए बनु मुस्तलक कहा जाता है। ये गज़वाए बनी मुस्तलक एक जंग हुआ था। उस जंग में बहुत से कबीले यानी मुसलमानों की फतेह हुई थी, बड़े बड़े लोग तो उसमें कैद हुए थे। उस ज़माने में हज़रत जवेरिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ये भी उस जंग में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इसमें आई थी, यानी बांदी बनाकर वो भी कैद में आई थी। हज़रत जवेरिया कौन है? हज़रात मोहतरम, कौम सरदार की बेटी है जिनका बाप बहुत बड़ा अपने वक्त का बादशाह है। उनकी बेटी आई है ना, तो ये मुसलमान हो गई। हज़रत कैस बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला को दे दिया गया कि ये तुम्हारी बांदी है, जिससे जो चाहो तुम्हारी मर्जी है। हजरत कैस बिन साबित फरमाते हैं, मैंने जवेरिया से कहा था कि 100 दिनार मुझे अता कर दो फिर तुम आज़ाद हो। हजरत जवेरिया फरमाती मेरे पास तो कुछ नहीं था देने के लिए। मैं सीधा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में तशरीफ़ लेकर आई और तशरीफ़ लाने के बाद सरकार से फरमाया, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, आप करम फरमा दीजिए क्योंकि मैं भी इस्लाम कबूल कर चुकी हूँ, और जब इस्लाम कबूल कर चुकी हूँ तो मेरा हक़ है कि आप मेरा कर्ज अदा कर दिए ताकि मुझे आज़ाद कर दिया जाए। मेरे सरकार फरमाती इससे अच्छी बात करूँ तो? कहा कि आपकी मर्ज़ी। कहा कि एक काम कर, मैं तुझे आज़ाद करती हूँ, तू मेरे निकाह में आ जा। सरकार दो आलम सर कितनी खुशकिस्मत है जिसको सरकार ने निकाह का पैगाम दिया हो। हज़रत जवेरिया ने हज़रत कैस बिन साबित को 100 दीनार अता किया और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की निकाह में ये कोई और नहीं, उम्मुल मोमिनीन है, मुसलमानों की माँ बनी। क्योंकि जो सरकार की बीवियाँ होती है ये मुसलमानों की माएँ हुआ करती है। हजरत जवेरिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सरकार की निकाह में आई और जब सरकार की निकाह में आए तो उनके जितने कबीले वाले थे, उनके जितने खादिम थे, उनके जितने उसके चाहने वाले थे, जो सब कैद हो गए। तो सहाबा किराम ने तमाम को आज़ाद कर दिया। वजह क्या थी? जब कौम के सरदार की बेटी कैद हो गई और वो आज़ाद करके नबी के निकाह में आई तो सब नबी के साले और साली हो गई है। इसके बाद अब कोई कैद में नहीं रहेगा, सब के सब आज़ाद
برباد ہو گیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ فرماتی ہے کہ اس سے بڑی حضرت جویریہ کا نکاح جو سرکار سے ہوا تھا، اس سے بہترین نکاح میں نے اور کوئی نہیں دیکھا، جس کے صدقے سے نہ جانے کتنے لوگوں کو آزادی ملی ہے۔ میرے سرکار رحمت للعالمین بن کر آئے تو یہ رحمت کا حال یہ ہے کہ تمام کو غلامی سے آزادی مل گئی ہے، عورتوں کو جینے کا سہارا مل گیا ہے، بیواؤں کو چلنے کا ڈھنگ مل گیا ہے، بچیوں پر شفقت کا ہاتھ پھیرنے والا مل گیا ہے۔ آج بھی دنیا کا دستور ہے، آج بھی دنیا کا ماحول ہے۔ کچھ لوگوں کا حال یہ ہے، ارے سرکار کو کیا رحمت للعالمین نہیں مانتے؟ کیا لڑکیوں کو تمہارے لیے رحمت نہیں ہے؟ کیا بیواؤں پر اب بھی تمہارے لیے شفقت کا ہاتھ نہیں پھیرا جاتا؟ فرمایا جاتا ہے شیطان ورگلاتا ہے جب کسی کے باپ کا انتقال ہو جاتا ہے، کوئی بچہ یتیم ہو جاتا ہے نا، تو شیطان اس کے دل سے اس کی محبت کو نکال دیتا ہے، کیونکہ جو شکیش ہے، جو یتیم کے سر پر شفقت کا ہاتھ پھیرتا ہے، اس کے لیے سامان مہیا کرتا ہے، اللہ اس کو جنت عطا فرما دے گا۔ لیکن آج ہمارا حال کیا ہے؟ اگر کوئی محلے میں یتیم ہو جاتا ہے نا، تو ہم نہ اس کی طرف دیکھ بھال کرتے ہیں، نہ کبھی اس کی ضروریات پوچھتے ہیں، مگر جب بات آتی ہے اس کے حق لینے کی ہے تو پھر ہم سب سے بڑے ذمہ دار بن کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ارے سرکار رحمت للعالمین بن کر آئے ہیں، میرے سرکار کائنات کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں، کیا ہمیں پتہ نہیں میرے سرکار کیا ہے؟ میرے سرکار تو وہ ہے جس نے لوگوں کو جینے کا ڈھنگ بتایا ہے، میرے سرکار تو وہ ہے جس کے ذریعے سے چلنے کا طریقہ بتایا ہے۔ میرے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم صرف اپنوں کے لیے رحمت بن کر نہیں آئے، بلکہ کائنات کے ہر مخلوق کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں۔ میرے سرکار کی بارگاہ میں صحابہ ایک اونٹ آیا تھا نا، سرکار کی بارگاہ میں آیا تھا، مالک کی شکایت کرنے لگا، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یہ ہم سے بہت خدمت لیتا ہے، آج کچھ ہوگا کہ سرکار کو یہ زبان نہیں آتی تھی۔ ارے میرے سرکار وہ ہے جو بندہ کسی بھی انداز میں، کسی بھی لینگویج میں، کسی بھی زبان میں سرکار کی تعریف بیان کرتا ہے، میرے سرکار اپنے روضے انور سے اس کی تعریف سنا بھی کرتے ہیں، اس کا جواب بھی عطا کرتے ہیں۔ حضرات محترم، یہ میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو اونٹ نہیں آیا تھا نا سرکار کی بارگاہ میں شکایت کرنے کے لیے، میرے سرکار نے اس کے سنا بھی ہے اور اس مالک سے کہا ہے کہ تمہاری شکایت یہ اونٹنی کر رہی ہے، ایک کام کر تو یا مجھ کو اس کو بیچ دے یا پھر اس کی خدمت کر۔ وہ اونٹنی کہہ کیا رہی ہے؟ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، جب تک میرے جسم میں طاقت تھی نا، جب تک میرے جسم میں قوت تھی تو یہ میری خدمت کرتا تھا، مجھے اچھا کھانا کھلاتا تھا، مجھے اچھے چارہ بھی کھلایا کرتا تھا، مگر آج میرے جسم سے کمزوری آ گئی ہے، میں اب بوڑھا ہو چکا ہوں اور حال یہ ہے کہ میں زیادہ بوجھ نہیں اٹھاتا سکتا، تو یہ مجھے کھانا بھی کم دیا کرتا ہے، اور یہ کہتا ہے، یہ بھی عرض کرتے، یہ بھی کہتا ہے کہ اب یہ میرے کسی کام کا نہیں ہے تو اس کو بیچ دیا جائے یا ذبح کر لیا جائے۔ جب تک میرے جسم میں اندر قوت تھی تو یہ میری خدمت کرتا تھا، لیکن جب جسم سے قوت ختم ہو گئی تو یہ میری خدمت نہیں کرتا، الٹا مجھ کو بیچنے کی یا ذبح کرنے کی بات کرتا ہے۔ یہ سننے والے کس کی کان ہے؟ میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی کان ہے۔ جب صحابی رسول کو یہ بتایا، پھر صحابی رسول اس اونٹنی کی تب تک خدمت کیا جب تک وہ خود سے مر نہ گیا۔ حضرات محترم، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، وہ سرکار تو جانوروں کے لیے رحمت بن کر آئے، اور آج ہم کیسے مسلمان ہیں؟ گھر میں بوڑھے ماں باپ رہا کرتے ہیں، کبھی توفیق نہیں ہوتی ہے۔ آج تو کچھ لوگوں کا حال یہ ہے، شادی ہو گئی ہے نا، بیوی کو لے کر بوڑھے ماں باپ کی طرف جھانکنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ کچھ تو ایسے بھی لوگ ناہنجار پیدا ہو چکے ہیں، باپ کو باپ یہ بات ترستے رہتے ہیں، کاش میرے بیٹا ایک مرتبہ اپنی زبان سے مجھے ماں کر کے پکار دے، کاش میرا بیٹا ایک مرتبہ مجھے باپ کہہ کے پکارے، بس میرے دل کو سکون مل جائے۔ مگر یہ ناہنجار بیٹا اپنے باپ کو باپ کہنے سے چہرہ پھیر لیتا ہے، ماں کو ماں کہنے سے چہرہ پھیر لیتا ہے۔ ارے تم اس نبی کی امت ہو جس نے ماں کی عظمت بتایا ہے، تم اس نبی کی عظمت ہو جس نے باپ کی عزت بتایا ہے۔ میرے سرکار تو فرماتے ہیں، الجنت تحت اقدام الامہات، جنت تو ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ میرے سرکار نے تو یہ ارشاد فرمایا ہے، باپ جنت کے دروازوں میں سے بیچ کا دروازہ ہے۔ او ماں باپ کو ناراض کر کر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کرنے والا اور اپنی جنت کو اپنوں سے دور کرنے والا، اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلمدان گیا۔ حضرات محترم، یہ ہمارا دستور معاشرہ جو آج دن بدن برائیوں کی طرف جا رہا ہے، آج کون سی برائیاں ہمارے نہیں، یہ سب سے برائیاں یہ ہے کہ ہم نے نماز کی پابندی کرنا چھوڑ دیا۔ سب سے بڑی برائیاں یہ ہے کہ ہم نے نماز پڑھنا چھوڑ دیا۔ سرکار رب تو ارشاد فرماتا ہے، ان الصلاۃ تنہی عن
الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ یعنی کوئی بندہ اگر نماز پڑھتا ہے نا تو وہ خود بری باتوں سے رک جائے گا، کوئی بندہ اگر نماز پڑھتا ہے خود بے حیائی سے رک جائے گا۔ یہ بے حیائی معاشرے میں کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہم نے نماز کو ترک کر دیا۔ آج اگر کوئی باپ کی عزت، ماں کی عزت نہیں کرتا، بے نمازی ہونے کے سبب ہے، کیونکہ رب تجھے بچانے پر آ رہا ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر برائیاں ہے، کوئی شراب کھانے پہ جا رہا ہے، کوئی جوئے کے اڈے پہ جا رہا ہے، اسے پتہ نہیں ہے کاش میں نماز میں پڑھنے کے لیے جاتا نا، 5 ٹائم وضو بناتا تو اپنے آپ کو پاک کر لیتا، اور 1 دن 2 دن اگر 40 دن اپنے آپ کو پاک رہتا تو پھر کبھی شراب کے اڈے میں جاتا ہوا نظر نہیں آتا، کبھی جوئے کے اڈے پہ آتا ہوا نظر نہیں آتا۔ وجہ کیا ہے؟ ہم نے اپنے آپ کو راہ خدا سے، مسجد سے، نماز سے اپنے آپ کو دور کر دیا، ہر برائی ہمارے اندر آ گئی۔ اسی لیے اگر چاہتے ہو کہ تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ بہترین بنائے، تمہارے رزق میں اضافہ کرے، تمہارے اولاد تم سے خوش رہے، تمہارے ماں باپ تم سے خوش رہے، تو سب سے پہلے مسجد کا نمازی بن جاؤ، سب سے پہلے نماز کی پابندیاں کیا کرو، سب سے پہلے یہ کہ 5 ٹائم وضو بناؤ، اور کہو کہ اگر میں مسجد تک نہیں پہنچا، گھر میں رہے تو وہی نماز پڑھ لیں گے، راستے میں ہے تو وہاں نماز پڑھ لیں گے۔ جہاں مسجد ہمارے اہل سنت والجماعت کی مسجدیں ہیں وہاں جا کر اپنی نمازیں ادا کر لیا کریں گے۔ انشاءاللہ تم 5 وقت کی نماز کنٹینیو 40 دن تک پڑھ کر دیکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے ہر برائی سے باز کرتا ہوا نظر آئے گا، ہر برائی سے بچاتا ہوا نظر آئے گا۔ وہ ایک شخص تھا ایک عورت پر عاشق ہو گیا، بس آخری جملہ سنے، ایک عورت پر عاشق ہو گیا، اور جب عاشق ہو گیا، کیا میں تجھے شادی کرنا چاہتا ہوں، تجھے اپنے نکاح میں رکھنا چاہتا ہوں۔ کہا کہ کس بات پر عاشق ہو گیا؟ کیا بہت خوبصورت ہے، میں نے تم جیسا کبھی کسی کو دیکھا نہیں ہے، اسی لیے میں تجھ پر عاشق ہو گیا۔ اس عورت نے کہا تو ایک کام کر، جا میرے شوہر نامدار کے پیچھے 40 دن تک نماز پڑھ، اگر تو نماز پڑھنے کے بعد 40 دن کے بعد میرے پاس آنا، اور آنے کے بعد تو جو کہے گا میں تیرے ساتھ کرنے کے لیے تیار ہو۔ 40 دن تک اس کے شوہر نامدار کے پیچھے نماز پڑھا۔ جب 41واں دن آیا نا تو عورت نے کہا کہ اب کیا بات ہے، کہو جو بات ہو، جو تم کہنا چاہتے ہو میں کرنے کے لیے تیار ہو۔ اس نے کہا تھا اب نگاہوں میں پروردگار بچ چکا ہے، اب مجھے تیری کوئی حاجت نہیں ہے، تیری کوئی ضرورت نہیں ہے، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں 40 دن کنٹینیو نماز پڑھ کر تو دیکھو، 5 وقتہ پابندی کر دیکھو، انشاءاللہ اللہ تجھے نمازی بھی بنا دے گا اور ہر برائیوں سے باز کرتا ہوا نظر آئے گا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا کریم بولنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، مولا ہم تمام کو نمازی بنائے۔